माने, बोले हमें भाई वापस जो ओरिजिनल वो था वो चाहिए। तो इसमें फिर वायलेंस की शुरुआत हुई। पहले गार्ड्स भेजे गए डिसलॉज करने, गार्ड से काम नहीं हुआ तो एबीवीपी के लोग आए, मारा पीटी हुई। इधर के एबीवीपी वालों ने पहले मारा, फिर अगले दिन कुछ लेफ्ट वालों ने स्कफल किया, फिर उसके बाद आए जेएनयू में गुंडे 100 के आसपास। अच्छा, इत्तेफाकन मैं उसी दिन शाहीन बाग से पहली बार जेएनयू लौटा था 20-25 दिन बाद शाम को 5 बजे, और मुझे नहीं खबर थी कि यहाँ लड़ाई हो रही थी। तो जब मैं इंटर किया हूँ मैं खुद देखा कि 3-4 डंडे लेके लोग घुस रहे हैं। मुझे लगा इतनी भीड़ है अपनी, इनको संभाल लेगी। मुझे क्या पता कि 100 और आने वाले, 1 घंटे के अंदर 100 और आ गए। तो ये चीज़ थी। हम लोग थोड़ा दूर थे, दूसरे हॉस्टल में थे। हमारे वापस आते आते तो मॉब अपना काम कर चुकी थी जब तक हम वापस पहुँचे। फिर हमने देखा, जब हम लोग वापस आए 7:30 बजे, 6 बजे से उनका वायलेंस शुरू हुआ। हम लोग 7:30 बजे तक वापस आए तो देखा मेन गेट तो पूरा पुलिस के कंट्रोल में, सारी सड़कें खाली, गलियाँ खाली, कोई नहीं है। मेन गेट पे 40-50 पुलिस वाले, गेट का कंट्रोल तो 6 बजे ही ले चुके थे, वही गुंडे घुसा रहे थे। और जब हम लोग वहाँ से यू टर्न लेके अंदर हॉस्टल की तरफ वापस चलने लगे तो थोड़ी ही दूर पे देखा कि वो 60-70 की भीड़ आ रही है। हम लोग 5-6 लोग थे बाइक्स पे, 60-70 की भीड़ आ रही है जिनके सब में मेटल रॉड्स और स्टिक्स एंड एक्सेट्रा है, और उनको 2 पुलिस वाले आगे एस्कॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें बोला कि निकल जाओ यहाँ से। हम लोग पीछे से घूम के निकल गए और फिर वापस दौड़ के आए कि कुछ किया जा सके 10-12 लोगों को लेके, लेकिन तब तक 150-200 पुलिस वाले उधर से आ रहे थे। और फिर उन्होंने जो स्टूडेंट्स मोबिलाइज हो रहे थे मार्च करने के लिए उनको घेरा और बाकियों को निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें कश्मीरी बच्चों के और मुसलमान बच्चों के घरों को, मतलब रूम्स को टारगेट किया गया, उनके रूम को तोड़ा गया, कई बच्चे बालकनी से कूद करके भागे वगैरह वगैरह। तो बस मैं ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि इसमें सीपीएम भी वायलेंट पार्टी रही है, उसकी तारीख वायलेंट है, वो मारती है लोगों को जिस तरह एबीवीपी मारती है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों पार्टियाँ निहायत ही वायलेंट है। लेफ्ट पर तो बाद में बात करूँगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि सीपीएम एक वायलेंट पार्टी है। उसकी केरला और बंगाल की हिस्ट्री आप पढ़ लें तो ये ज़्यादा जो मैस्कुलिनिटी दिखाना है ना कि आप भीड़ बन के 3 लोगों को पीट रहे हैं जस्ट बिकॉज कल उन्होंने कुछ किया था, अरे तुम कंप्लेंट करो, मतलब तरीका होता है कुछ। और अगर लड़ रहे हो तो फिर लड़ने को तैयार रहो, गायब ना हो जाओ कि आम बच्चे पिटे तुम्हारी वजह से। कैंपस पे हमला हो रहा है तो दीवार बन के खड़े रहो, सब गायब थे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी नोटेड है कि पिटे आम बच्चे, सर फटा आम बच्चों का। वो तो प्रेसिडेंट की हिम्मत थी आयशी घोष की, वो आगे खड़ी थी और आगे बढ़ी। बाकी जितने लड़ने वाले थे वो तो सब गायब थे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मैं खुद खड़ा हूँ वहाँ 7 बजे से। तो ये चीज़ें। अब लेफ़्ट पर थोड़ा 2-3 लाइन में बोल दूँ कि लेफ़्ट से हम लोगों को 2 तरह के एतराज़ हैं। अच्छा, एक जैसे हमारे अब इस्लाम में होता है कि एक मनहज होता है, एक मसलक होता है। अहले हदीस मनहज भी हो सकता है, मसलक भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल मनहज भी हो सकता है। मनहज से तो आप डिबेट करेंगे बैठ के कि आपका क्या नज़रिया, मेरा क्या नज़रिया। इंस्टीट्यूशंस का रवैया तो डॉक्यूमेंटेड है कि वो पार्टी क्या कर रही है। उसी तरह एक इंसान बोल सकता है कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, उससे अलग बहस होगी। अगर एक आदमी बोल रहा है कि मैं सीपीएम का मेंबर हूँ तो उससे अलग बहस होगी, क्योंकि सीपीएम की तारीख जो है वो एंटी मुस्लिम रही है। वो दूसरी आइडियोलॉजिकल बहस अलग है। यहाँ एक पॉलिटिकल हिस्ट्री की बहस है कि इन्होंने वेस्ट बंगाल और केरला में क्या किया है। वेस्ट बंगाल में इन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया, गरीबी में रखा। जो जितने बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं वो जनरल में काउंट होते थे। ये तो अभी 2010 के बाद से कोशिशें हुई हैं कि कुछ लोगों को ये बैकवर्ड इसमें डाला जाए। तो ये तो बस एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, रिजर्वेशन के खिलाफ रहे ये लोग। मैं खुद IIT बॉम्बे में पढ़ा हूँ, जब तक मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ 2008 में 600 में 6 बच्चे आते थे, 5 बच्चे आते थे मुसलमान, 1%। मंडल कमीशन लगने के बाद 15 हो गए, 16 हो गए, मतलब 3 गुना बढ़ गए। सिर्फ मंडल कमीशन से इतना फ़र्क पड़ा। और उसके भी खिलाफ थे लेफ्ट वाले, अगर आपको याद हो। तो न लेफ्ट न कांग्रेस, इन दोनों में किसी पार्टी ने किसी मोड़ पर आपका साथ नहीं दिया। 70 साल की तारीख में किसी मोड़ पे आपका साथ नहीं दिया। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इंडिविजुअल इंसान कोई अच्छा हो सकता है और हमदर्दी रख सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज फोर्स की तरह इन्होंने हमेशा आपका रास्ता रोका है, कभी आपको आगे जाने नहीं दिया। ये तो एक चीज़ हुई कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। आइडियोलॉजिकल बहसें अलग हैं कि डायलेक्टिक मटेरियलिज्म एक पुरानी आइडियोलॉजी हो चुकी है, वो म्यूज़ियम में रखे जाने लायक है, इनकी समझ ही इतनी कोताह है कि हमारी बातें कर ही नहीं सकते। तो वो तो अलग है, उस पर बाद में जाया जाए। भी अर्जेंट इशूज़ जो है उनको डील किया जाए कि हमारे अलाई कौन है और हमारे दुश्मन कौन है। तो ये अच्छा, अब एक और चीज़ है जो हम लोग दिल्ली में कोशिश करेंगे, वो ये है कि अगर हमारे पास, देखिए अब हम स्कॉलर्स हैं, अगर हम स्कॉलर हैं तो इतना तो कर सकते हैं हम कि एक गैर मुस्लिम अपने साथ ला सकते हैं। दिल्ली के स्कॉलर्स की ये जिम्मेदारी है। तो अगर हम 500 स्कॉलर्स की टीम दिल्ली में बना लें मुसलमान, तो 500 हिंदू उनके साथ आएंगे जब अर्जेंट मामला होगा।
اتنی تو اپنی زندگی یہی گزاری ہے تو اتنا تو کرے، ایک آدمی کو تو لا ہی سکتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اگر 500 ہیں دلی میں تو ہم 500 مسلمان 500 ہندو روڈ پہ کھڑا کر دیں اپنی شرطوں پہ اپنے کاز کے لیے. ارے بھائی ایک ہندو کو تو آپ لا سکتے ہیں نا اپنی شرطوں پر، ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں اسی ڈر سے بچنا ہے کہ کمیونل ٹیگ نہ لگے، کمیونل ٹیگ سے بھی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے بروٹیلٹی سے. فرق پڑتا ہے جب ہم اکیلی کی بھیڑ ہے اور پولیس ہمیں بے تحاشا مارے، فرق اس سے پڑ سکتا ہے. فرض کیجیے ایک آرگومنٹ بار بار آ رہا تھا دلی میں، اسی لیے میں یہ بات رکھ رہا ہوں. تو ہماری یہ کوشش رہی ہے دلی میں کہ ہم ایک ایسی بھیڑ کو بنا پائیں جس میں غیر مسلم ہمارے ساتھ نعرہ تکبیر لگائیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہماری شرطوں پہ کھڑے ہوں ہمارے ساتھ. اگر وہ ہماری شرطوں پہ نہیں کھڑے ہیں تو مطلب وہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں اور ہماری بھیڑ کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ انہوں نے 70 سال سے کیا ہے. اب وقت یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کو بولیں کہ اگر ہمدرد ہو تو ہماری شرطوں پہ آگے کھڑے ہو. اگر ہماری شرطوں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو وہ ہمدرد نہیں ہے ہمارے. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسری میں نے بہار میں دیکھا، اچھا بہار کا ایگزامپل دوں گا. بہار میں بہت ساری ریلیاں ہو چکی ہیں، ہر روز 1-2 بڑی ریلی ہوتی ہے. آپ وہ کنہیا والی ریلی دیکھ لیجیے، 5 لاکھ لوگ تھے اس میں ریلیاں میں. اب اس کا مسئلہ بس اتنا سا ہے، یہ میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں، اگر 5 لاکھ لوگ ہمارے پاس ہوں آرگنائزڈ تو ہم ہندوستان اور نارتھ ایسٹ کو پرماننٹلی کٹ کر سکتے ہیں. پرماننٹلی نہیں تو کم سے کم 1-8 مہینے کے لیے تو کٹ کر ہی سکتے ہیں. مطلب اتنا مواد ڈالو پٹریوں پر روڈ پہ کہ ان کو ہٹانے میں 1 مہینہ لگے، ہے کہ نہیں؟ جائے ایئر فورس سے. آسام کو کاٹنا ہماری ذمہ داری ہے، آسام اور انڈیا کٹ کے الگ ہو جائے تبھی یہ ہماری بات سنیں گے. آسام میں جو مسلمانوں کا حال ہے آپ کو پتہ ہے، CA نافذ ہو چکا ہے، وہاں ڈیٹینشن کیمپ میں لوگ ڈالے جا رہے ہیں، ہے نا. اور وہاں تو خیر قتل عام چل رہے ہیں، 6-8 مہینے پتہ چلے گا سارے بنگالیوں کو مار دیا گیا، ہندو ہو یا مسلمان، ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں آسام کی مدد کرنی ہے تو ہمیں آسام کا رستہ بند کرنا ہوگا فوج کے لیے، سمجھ رہے ہیں، فوج کے لیے. اور جتنے بھی جو بھی یہاں سے سپلائی جا رہا ہے بند کرو. اور وہ بند کر سکتے ہیں کیونکہ چکن نیکس مسلمانوں کا ہے، وہ جو علاقہ ہے مسلم اکثریت ہے. کنہیا جیسے نیتا کیا کریں گے، جا کے انقلاب کے نعرے لگوائیں گے، انقلاب کے نعرے لگوائیں گے، فوٹو کھنچوائیں گے اور چلے آئیں گے. تالیاں ہوں گی ہمارے عوام کی، چہرہ ہوگا ان کا، اور اس سے ایک بھی پروڈکٹیو چیز نہیں نکلی آج تک، ایک بھی پروڈکٹیو چیز نہیں نکلی آج تک. تو یہ چیز یاد رکھیں، یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر عوام غصے میں ہے تو اس غصے کا پروڈکٹیو یوز کرنا وہ ذمہ داری ہے سیاستدان کی، اسکالر کی، صحافی کی، جو بھی ہے، کہ ہم اس کو پروڈکٹیولی یوز کر پائیں رادر دین ویسٹ کرنا فوٹو سیشنز میں، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ ابھی تک جو سینسٹائزیشن کا بھی معاملہ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، انہی کنٹرول میں جو انڈین نیشن کی پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ لیفٹ ہو چاہے کانگریس ہو، سارے وہ انہی کے کنٹرول میں. تو ہمارے کنٹرول میں یوں آئے گا کہ ہم لوگ مسلم اسکالرس کا گروپ بنائیں، اور ایسا گروپ بنائیں جس میں آپس میں اس بات پہ بحث نہ ہو کہ ہم نیشنلسٹ ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے. باہر میں جو پردہ رکھنا ہو وہ الگ بات ہے کہ ابھی ہمیں کچھ دنوں تک بھائی چپ رہنا ہے کہ انڈیا سے یا اس جگہ پہ نہیں بولنا یا اس جگہ پہ نہیں بولنا، وہ بات الگ ہے. یا آج حالات ٹھیک نہیں ہے یا کل حالات ٹھیک نہیں ہے، پرسوں بول سکتے ہیں، لیکن پرسوں کا مطلب ہی نہیں 10 سال بعد. مطلب میں ابھی جیسے ڈیلی افیئرس کی بات کروں کہ میں کس محلے میں کھڑا ہوں، لیکن یہ کلیئرٹی ان اسکالرس میں ہو کہ ہم ہندوستان کے نظام اور آئین سے پریشان ہیں. اگر یہ کلیئرٹی ہے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس بات پہ اطمینان کر لیں آپ، there is no way to move forward. تو ابھی اگر عوام سڑکوں پر ہے اور عوام سننے کو تیار ہے، شاہین باغ میں یہ ہوا کہ میں اسٹیج پہ چڑھ کر کے روز کانگریس کے خلاف 2-3 بار بولتا تھا، ٹھیک ہے. BJP RSS کا نام میں نے 20 دنوں میں شاید ایک بار بھی نہ لیا ہو، کیونکہ پتہ ہے لوگوں کو، ارے لوگ اس لیے سڑک پر ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے بھاجپا نے کچھ نیا وہ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، بس اسی لیے سڑک پہ. ان کو ابھی CA پتہ بھی نہیں، NRC بہتوں کو نہیں پتہ ہے، CA بہتوں کو نہیں پتہ ہے، دلی میں بہار کا تو چھوڑیے، دلی میں ہی نہیں پتہ ہے. تو عوام سڑکوں پر اس لیے نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ وہ CA کے لیے آئے ہیں یا وہ کانسٹیٹیوشن بچانے آئے ہیں یا وہ دیش بچانے آئے ہیں. اگر مسلمان خود کو بچا لے بہت بڑی بات ہوگی، اور اگر ہم خود کو بچائیں گے تو دیش بھی بچ جائے گا، اور اگر ہم خود کو نہ بچا پائیں تو یہ دیش بھی برباد ہو جائے گا. اگر مسلمان آرگنائز ہو کر کے رسپانڈ نہ کر پائے تو ہم انآرگنائزڈ رسپانس دیں گے، اور انآرگنائزڈ رسپانڈ اگر مسلمانوں نے کیا تو یہ دیش تہس نہس ہو جائے گا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو اگر مسلمان خود آرگنائز ہوئے تو اسی سے ہم دیش بھی بچا لیں گے انشاءاللہ. ہمیں اتنی قوت ہے، لیکن پہلے ہمیں آرگنائز ہونا ہوگا، یہ بات بہت ضروری ہے. اچھا تو عوام جو ابھی چوتھے گیئر میں سڑکوں پہ گھوم رہی ہے
تو ہمیں بھی چوتھے گیئر میں گھومنا ہوگا. ہمیں کیمپس کے سینسٹائزیشن سے زیادہ عوام کے سینسٹائزیشن پہ دھیان دینا ہوگا. اگر ہم NRC کی بات کر رہے ہیں, CAA کی بات کر رہے ہیں, تو اسی بہانے 1951 سے پوری تاریخ سنائے سٹیزن شپ, اینیمی پراپرٹی ایکٹ کی, کس طرح لوگوں کو واپس بھیجا گیا, کیا کس طرح مارا گیا, نیلی میسیکر کی, جو بھی ہے ساری کہانی اسی بہانے سنانی ہے ہمیں, کیونکہ عوام کو اور کوئی نہیں بتانے والا. جس نے نیلی میسیکر کرایا وہ تھوڑا نہ بتائے گا. اندرا گاندھی اور یہ بتانے والے ہیں آپ کو کہ نیلی میسیکر کیا تھا, بتانا آپ کو ہی پڑے گا. وہ تو دلت مسلم والا ایشو تو شروع میں بولا میں نے کہ ہاں, تو یہ چونکہ عوام ابھی چوتھے گیئر میں ہے اور سننے کو تیار ہے. میں نے یہ شاہین باغ میں احساس کیا کہ اگر میں کانگریس کے خلاف بول رہا تھا, گاندھی کے خلاف بول رہا تھا, وہ سن رہے تھے. اترنے کے بعد پوچھتے تھے کہ کیا ہے اس میں ڈیٹیل بتائیے. یہ چیز شاید 2 سال پہلے بھی ممکن نہ ہوتی. لوگ بہت جلدی نیچے اتارتے تھے. وہاں بھی نیچے اتارنے کی کوشش ہوئی مجھے, کئی بار کھینچا بھی گیا مجھے نیچے, میں واپس چڑھ جاتا تھا. پھر اپنا بولنا ہے, میری بات وہی رکھنی ہے. تو ابھی یہ حال ہے کہ اگر آپ ایسی بات بولیں گے تو ایک اکثریت آپ کے ساتھ آئے گی, کیونکہ انہیں پتہ ہے انہیں سب نے دھوکہ دیا, کسی ایک پارٹی نے ان کی مدد نہیں کی, ان کو یہ احساس ہو چکا ہے. تو یہ CAA کی کہانی نہیں ہے, یہ کہانی ہے لمبے بٹریل کی. کوئی بولتا ہے 6 مہینہ, کوئی بولتا ہے 6 سال, کوئی بولتا ہے 60 سال, لیکن یہ CAA کی بات تو ہرگز نہیں ہے. یہ آپ لوگ بھی سمجھ لیجئے. میری سمجھ میں یہی آیا 1 مہینے سڑکوں پہ رہ کے, یہ CAA کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے کہ جو 70 سال سے چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا بھائی, اس کی بات ہے. اور یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس, اور یہ انٹرنیٹ آنے سے جب ان کے ظلم بڑھیں گے تو ہمارا ریئیکشن بھی بڑھنا ہی تھا. انٹرنیٹ آنے سے ہم متحد ہوں گے. پہلے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دلی, پہلے تو پرمیشن لے کے چھپنا ہوتا تھا, ابھی تو ان کو پرمیشن لے کے ہٹانا ہوتا ہے. تو فرق سمجھ آ رہا ہے, بہت بڑا فرق آ چکا ہے. اب پہلے اجازت لیتے ہیں کہ ہم ہٹوا پائیں کہ نہیں ہٹوا. تو ایک تو ہو گیا CAA کے بہانے 1951 سے ہم اپنی شہریت کی کہانی سنا سکتے ہیں. اور دوسری چیز ہے وہ کہ پولیس بروٹیلٹی جو ابھی ہو رہی ہے, اور آرمڈ فورسز کی بروٹیلٹی اگر ہو رہی ہے, کشمیر ہو, چاہے جامعہ ہو, چاہے علی گڑھ ہو, تو اس کے بہانے ہم پوری PAC کی داستان کھول سکتے ہیں عوام کے سامنے, جو عوام کو پتہ نہیں ہے. تو یہ 2 اچھی چیزیں ہمیں ریلیونٹ مل گئی ہیں کہ CAA کے بہانے ہم سٹیزن شپ کی بات کریں, اور پولیس بروٹیلٹی کے بہانے پورا جو اسٹیٹ وائلنس ہے, اسٹیٹ اسپانسرڈ وائلنس آف دا لاسٹ 70 ایئرس, ہم اس کی بات کریں. چاہے جموں سے شروع کریں, چاہے ہاشم پورہ کی بات ہو, مراد آباد کی بات ہو, نلی کی بات ہو, ہزاروں ہیں, مطلب آپ لوگوں کو پتا ہوگا. ہاں, علی گڑھ تو خیر, علی گڑھ تو سب سے زیادہ رائٹ پرون ڈسٹرکٹ ہے ہندوستان کا. وہ تو پال براس کو ہی پڑھ لیجیے, وہ بتاتے ہیں کہ یہاں جتنے دنگے ہوئے اتنے کہیں نہ ہوں, اربن ایز ویل ایز رورل. ہاں, تو یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ اب پرچے ہم لکھیں, ویڈیوز ہم بنائیں, اور آرگنائز ہو کر کے اپنے اپنے گھروں تک پہنچائیں. بھائی علی گڑھ کے اگر 1000 لڑکے بھی, 1000 اسٹوڈنٹس یہاں کے, اور جامعہ کے 1000 اسٹوڈنٹس اگر مل کر کے ایک گروپ بنا لیں تو وہ پورے ہندوستان میں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, ہے نا. ہمیں اپنی بات عوام تک پہنچانی ہے. کیمپسز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ذمہ داری کہ وہ خود پڑھیں اور اس کے آگے کام کریں. مطلب یہاں زیادہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اگر آپ 3 لوگوں کو سمجھا پا رہے ہیں, اتنے وقت میں آپ شاید عوام میں 3000 لوگوں کو سمجھا دیں. یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئی ہے. اگر آپ عوام کے پاس جا کے یہ بول رہے ہیں کہ ہم نہ آپ سے ووٹ مانگنے آئے ہیں, نہ آپ سے پیسہ مانگنے آئے ہیں, تو عوام آپ کی بات سنیں. یہ تجربہ رہا ہے, یہ سنے گی وہ آپ کی بات, کیونکہ آپ کچھ امید لے کے نہیں آئے ہیں. آپ کو وہ گالی بھی بکیں گے, آپ چلے جائیں گے, دوبارہ جائیں گے, دوبارہ ضرور سنیں گے. انلیکس کی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہو ان کا اس نظام میں, جو ہے لوگوں کا. تو جن کا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ, آپ کو ان سے دور رہنا ہے. دور ہی نہیں رہنا, ان سے کڑے الفاظ میں بات کرنا ہے. صرف دور نہیں رہنا, کڑے الفاظ میں بات کرنا ہے. جو زیادہ نیشنلزم بولے وہ ہمارا دشمن ہے بھائی, صاف ہے اس میں. یہ بات کیسے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو, جو اسی بت کی پوجا کرنے پہ بار بار ہمیں مجبور کر رہا ہے, جو سینٹرلائزڈ بھی نہیں ہونا چاہیے, جو اس شکل میں ہونا ہی نہیں چاہیے جس شکل میں ہے. یہ ہمارے لیے ہم پر مسلط کیا گیا ہے, اور ہمیں اس کو ہماری ذمہ داری اس کو توڑنا. اور اس کو انشاءاللہ اس کو توڑنے میں تو بھلے لمبا وقت لگے, لیکن شروعات یہی سے ہوگی کہ ہماری عوام کو سمجھ میں آئے کہ وہ اس نظام میں پھنسے ہیں. وہ کسی ایک 5 سال الیکشن سائیکل میں نہیں پھنسے ہیں, وہ اس نظام میں پھنسے ہیں جو 1950 میں جس کی تشکیل کی گئی. جیسے 1-2 اور ایگزامپل اس کے دیتا ہوں, اور چیز کلیئر ہو جائے گی. جوڈیشری, ایگزیکٹو, لیجسلیٹو. انگریزوں کے دوران جو سپریم کورٹ تھا, یہاں کے بھی ہائی کورٹ تھے, سپریم کورٹ لنڈن میں تھا, یہاں بھی کورٹس تھے. ایگزیکٹو تو ہے ہی یہاں گورنمنٹ آف انڈیا پورا, اور بچا لیجسلیٹو جو لنڈن میں تھا.
ٹھیک ہے. تو لیجسلیٹو کو ہٹا دیں, وہ تو انگریزوں کے ووٹ پہ چل رہا ہے. جوڈیشری اور ایگزیکٹو دونوں آزادی کے پہلے زیادہ امپارشل تھی دن آزادی کے بعد. ٹھیک ہے, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مسلمانوں کو آزادی نہیں ملی, مسلمانوں پر ایک دشمن قوم مسلط کر دی گئی. یہ بہت اہم بات ہے. اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم کہیں نہیں جائیں گے. سمجھیے اس بات. ایگزیکٹو ہو چاہے جوڈیشری, وہ 1950 کے بعد سے ہماری دشمن ہے. وہ ہے بھائی, انگریز کم دشمن تھے ہمارے. انگریز کا جو آخری 50 سال ہے, میں پہلے 1757 سے بات نہیں کر رہا ہوں. 1757 سے 1857 تو ایسٹ انڈیا کمپنی, وہ انگریزی حکومت کی, مطلب برٹش انڈیا, مطلب سوری گورنمنٹ آف انڈیا, وہ اس صورت میں بنائی 1860 کے بعد, جو کہ ڈائریکٹر کوئن کو رپورٹ کر رہا ہوگا اور برٹش پارلیمنٹ کو رپورٹ کر رہا ہوگا. یہ آخری 100 سال کی بات ہے. اس میں بھی آپ 1890 وغیرہ کے بعد کی بات کریں, جب انڈسٹریلائزیشن پوری طرح سیٹ ان کر چکا اور ہندوستان ان کے لیے مارکیٹ بن چکا ہے, جو کہ آخری 60-70 سال کی بات ہے. ورلڈ وار 1 کے بعد تو اور زیادہ پریشانیاں آ گئی کہ انہیں لوکل پونجی پتیوں کو بھی کچھ امپلائی دینا پڑا کہ ہاں تم بھی فیکٹریز لگا سکتے ہو. جیسے ٹاٹا کو لوہا کی فیکٹری دی, اور یہ ویسٹرن انڈیا میں وہ کپڑوں کی فیکٹریاں کھلی, کیونکہ ورلڈ وار 1 کے بعد انگریزوں کی اتنی سخت نہ رہی کہ وہ کشتیوں سے سامان بھی لے جائیں, ہتھیار بھی لے جائیں, لوگ بھی لے جائیں. ورلڈ وار 1 ایک عظیم چیز تھی. تو آپ کو بریکس دکھیں گے. تو جو آخری 50 سال ہے, اسپیشلی وہ 1905 سے لے کے 1947 تک, اس میں آپ کو دکھے گا کہ انگریزی سرکار جو ہے وہ امپارشل ہے ٹورڈز مسلم کمپیئر ٹو وٹ کمز آفٹر اینڈ وٹ ہیڈ ہیپنڈ بفور. What comes after has been clearly more colonial than the last 50 years of colonial rule. What comes after 1950 has been clearly colonial. یہ بالکل ہمیں بے دھڑک بولنا چاہیے. ہمیں آزادی نہیں ملی, ہمیں ایک نئی اور مور سیویئر غلامی میں ڈال دیا گیا. اس میں کچھ لوگوں کی حالت ٹھیک رہی ہوگی, کچھ زمینداروں کی, کچھ نوابوں کی, جن کے پاس آج بھی پیسہ ہے, ان کو NRC کا پیپر دکھانے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو کینیڈا کی سٹیزن شپ لے لیں. ٹھیک ہے, تو جن کے پاس ہے دولت اور جن کے رشتہ دار وہ لے جا سکتے ہیں, وہ لے جائیں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن عام مسلمان کے لیے اکراس کمیونٹیز امنگ مسلمس 1950 کے بعد کا جو پیریڈ ہے, وہ ہمارے لیے ایک گریٹر, مطلب کیا بولیں گے, کلونیلزم کے حساب سے زیادہ مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا پیریڈ رہا ہے. تو یہ چیز ہم لوگ جو بار بار آزادی کی بات کرتے ہیں, یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہ میرا اپنا ماننا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے اور اسکالرس کی حیثیت سے ہم بالکل صاف بولنا شروع کریں گے, تو عوام پیچھے آئے گی. یا تو عوام پیچھے آئے گی یا ہمیں مار کے ختم کر دیا جائے گا. دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. یہ نہیں نا کہ چپ چاپ نکلنے کی تو کوئی وہ نہیں ہے نا, اس میں کیا تعریف کی بات ہے. تو اب میری نظر میں آگے کا پلان ہمارے سامنے یہی ہونا چاہیے کہ ایک تو ہم لوگ اپنا انٹلیکچوئل سیل بنائیں جس کو گاندھی, نیشن اور ان سب چیزوں سے کوئی لگاؤ نہ ہو. لگاؤ نہ, کلیئرٹی میں کہ یہ ہمارے دشمن تھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا فیشسٹ لیڈر گاندھی خود ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے. آپ کاسٹ پروٹیکشن کو کس نے پروموٹ کیا, رام راج کو کس نے لایا, بتائیے کون تھا وہ. کانگریس کو ہندو پارٹی کس نے بنایا. ماڈریٹ نیشنلزم اور ایکسٹریمسٹ نیشنلزم, یہ جو مس نومرز دیے جاتے ہیں, اس میں فرق یہ تھا کہ ماڈریٹ کون لوگ تھے. جننا گوکھلے جیسے ارلی ٹائم میں ماڈریٹ لوگ تھے, ہے نا, ماڈریٹ نیشنلزم کے پروکتا بنے آتے تھے. ان کا کیا کہنا تھا, ان کا کہنا تھا کہ ہم انگریزی سے بہتر انگریزی جانتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انگریز تو 90% جاہل ہے, 2-4% پڑھے لکھے ہیں, ہم بھی 2-4% پڑھے لکھے ہیں, ہم تم سے بہتر انگریزی جانتے ہیں, تو اب میں لنڈن میں بھی پارلیمنٹ میں آ سکتا ہوں, ہے نا. یہ تھی ان کی نیشنلزم, اس کو ماڈریٹ نیشنلزم کرتے. دامود بھائی نوروجی جا کے الیکشن لڑے, الیکٹ بھی ہوئے, اور وہ برابر رائٹس مانگتے تھے گوروں اور ہندوستانیوں کے لیے کہ تمہارا نظام اس لیے خراب نہیں کہ لندن سے چل رہا ہے, تمہارا نظام اس لیے خراب ہے کہ تم گوروں کو اور بھوروں کو الگ الگ ٹریٹ کرتے ہو. یہ تھی اتنی سی بات, یہ تھی ماڈریٹ نیشنلزم. ایکسٹریمسٹ نیشنلزم کیا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے, ہم انڈیا ہے اور گورا ہمارا دشمن ہے. یہ ہے ایکسٹریمسٹ نیشنلزم. اور اس کو اور دیکھنا ہے تصویر اس کی صحیح تو سمجھیے ڈھولک لگا کے کچھ لوگ آ گئے جے شری رام اور گو ماتا کی جے چلاتے ہوئے. یہ ہے گاندھی کا نیشنلزم. ٹھیک ہے, آسمان زمین کا فرق ہے ماڈریٹ نیشنلزم میں اور ایکسٹریمسٹ نیشنلزم میں. ایکسٹریمسٹ نیشنلزم ہندو نیشنلزم ہے. ہندو نیشنلزم کی بنیاد 1890 میں ہی پڑ چکی تھی, مگر یہ پھل پھول کے گاندھی کی سرپرستی میں ڈیولپ ہوا. اچھا, ایک اور چیز ہے ہسٹری رائٹنگ کی. ہماری ہسٹری پوری پنڈتوں نے لکھی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ ایسے مسلمان جو پنڈتوں کے ہم خیال ہیں.
ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। या इरफान हबीब साहब भी उन्हीं में से आते हैं, हालांकि उन्होंने मिडीवल हिस्ट्री पे ज़्यादा काम किया है, लेकिन मॉडर्न में ज़बरदस्ती इंटरफेयर करना ज़रूरी है कि नेशन, नेशनलिज्म, टीपू सुल्तान, हाँ बहुत गलत बात है। जो आपका एक्सपर्टीज है उसमें बोलिए, आप क्यों फालतू आगे की चीज़ें बोल रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है शायद, या पॉलिटिकल रोटियाँ सेकना है, या सरकार से मदद मांगनी होगी जब कांग्रेस रही होगी, जो भी वजह रही है। अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन ये बात कभी काबिल कबूल नहीं हो सकती कि आप नेशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट करें, है ना, अगर आप इंटेलेक्चुअल स्कॉलर हैं। हो ही नहीं सकता भाई, ये सब झूठ है। सामने एक फैशिस्ट प्रोजेक्ट रखा हुआ है, वो मुशरिकीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तारीख में, और आप उसको पता नहीं क्या क्या बुला रहे हैं। तो ये पूरी तारीख हमारी लिखी पंडितों ने, हमें अपनी तारीख खुद लिखनी होगी, और तारीख लिखने में बहुत मेहनत होती है, ऐसे ही नहीं लिख सकते। आपको एक ही मौजूद उठाइएगा, उस पर 10 साल काम करना होगा, तब जाकर के ऐसी मुस्बत चीज़ें सामने आ सकती हैं जिसको प्रूव किया जा सके। तो जैसे क्यों एग्जाम्पल लेना था मैं, हाँ जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये इलेक्शंस का, 1937 के इलेक्शंस, 1946 के इलेक्शन, हम में से किसी को रिजल्ट याद नहीं है, किसी को याद है कि मतलब होगा, कोई पढ़ता होगा तो याद होगा, लेकिन किसी को रिजल्ट पता नहीं है। किसी को ये भी नहीं पता है कितने मर्द वोट किए, कितनी औरतें वोट की, किस पार्टी को कितना वोट मिला है। सब बोलते हैं ना कि जिन्ना ने 1946 में मुस्लिम लीग को ऐसे मतलब मुसलमानों को यूनाइट कर दिया, तो ये इल्यूजन पैदा होता है कि जैसे उसके पहले मुसलमान कांग्रेस को वोट कर रहे थे, है ना, ये इल्यूजन पैदा होता है। 1937 में भी कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट नहीं किया है। 1937 में अगर आपको पता हो, हर सूबे में एक रीजनल पार्टी थी जिसको वोट मिला, हर सूबे में। बंगाल में वो प्रेजेंट पार्टी थी KKP, कृषक प्रजा पार्टी, बिहार में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, यूपी में मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जमींदारों की थी, सिंध में इत्तेहाद पार्टी थी। मुस्लिम लीग को वोट मिला था नॉर्थ वेस्ट में खुदाई खिदमत गार्ड, जो बाद में कांग्रेस से अलग थी। मुस्लिम लीग को वोट मिला सिर्फ 2 सूबे में 37 में, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। बॉम्बे जिन्ना का होम ग्राउंड था, वहाँ उनको उस वक्त भी वोट मिला, और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी उनको अक्सरियत में वोट मिला मुसलमानों का 37 में। 46 में यही हुआ कि बाकी पार्टियां मर्ज कर गई। अच्छा, हिस्ट्री राइटिंग देखो, ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन किसी को नहीं पता होती कि ये पूरा प्रोसेस, मुसलमान कभी वोट नहीं दिए कांग्रेस। अब हम क्यों आज बोलते हैं कांग्रेस सेक्युलर है? We never voted for Congress until partition happened, और मजबूरी हो गई। मजबूरी क्या हो गई? मुस्लिम लीग के कई नेता भी चले गए कांग्रेस, जो पाकिस्तान नहीं जाना था, क्या करें, खाली बैठे, कोई काम धाम है नहीं, तो कांग्रेस चले गए। इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो अपना कौन है पराया कौन है उसमें भी नहीं समझ में आता, लेकिन बस ये कहानी इस तरह की। एक और तारीख की कमी देख ले जो मेजर खोल है, वो ये है कि कांग्रेस ने हमें इतना, जो आपने इतना सुना होगा देवबंदी उलमा का रोल आज़ादी की लड़ाई में, सबने सुना होगा देवबंदी उलमा का रोल रहा है आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन वो कब रहा है? वो 1890 के पहले रहा है। 1890 के पहले बहुत कत्ल वारत हुआ है, और उसमें वो काला पानी से लेकर फांसी से लेकर तोप, हर चीज़ जो है उलमा इकराम ने झेला है। लेकिन 1890 और 1900 के बाद, मैं अपनी रिसर्च से बता रहा हूँ कि जो बकरीद के फसादात पर है, 1920 आते आते वही उलमा अंग्रेज़ों के सामने हाथ जोड़े होंगे, बचा लो, आपको ये बड़े कोई भी हमले हो, गुड़गांव में हो, मेवातियों पे हमला हो जाटों का, उलमा दौड़ जाएंगे, बेतहाशा पुलिस कराएगी, है ना, फोर्स कराएगी, तो हमें बचा लो। आप समझिए 50 साल में कितना बड़ा फर्क पड़ा। जो उलमा अंग्रेजों को अपना बड़ा दुश्मन मानते थे, उनको 30-40 साल में समझ में आ गया कि हमारा बड़ा दुश्मन कौन है। कल जमीयत अखबार आता था जमीयत उलमा हिंद का, उसके बाद उसकी 1928 के किसी डेट में है कोई मेला, गढ़ मुक्तेश्वर का मेला हुआ करता था, जिसमें जो है मेरठ के आसपास होता था। उसमें 1946 में तो 300-400 मुसलमानों को मारा, लेकिन 1928 में कुछ 100-150 दुकानें जलाई गई और 4-5 मुसलमानों को मेले में मारा और कुछ को आस पास में मारा। पता मौलाना मौदूदी जो अल-जमीयत के एडिटर थे उस टाइम, तो एडिटोरियल है तो मेरे ख्याल में गालिबन उन्होंने लिखा होगा, हो सकता है कोई और भी लिखा हो, उस टाइम एडिटर मौलाना मौदूदी, वो लिख रहे हैं कि हमने बारहा मुसलमानों को कहा है कि हिंदुओं के मेले में न जाया करें, अपने मेले से उनको दूर रखें और उनके मेले में खुद न जाया करें। तो ये देखिए कौन सी सेक्युलर जवाब है। वो पार्टी या वो गिरोह जो ज्वाइंट इलेक्ट्रेट्स के लिए बोल रहा है, वो ज्वाइंट मेले के कबूल नहीं कर पा रहे, तो हम मेला भी साथ लगा लें। ये 1928 तक हालत हो चुकी थी कि हम मेला भी साथ नहीं लगा सकते थे कि मारे जाओगे, ठीक है। तो देवबंदी उलमा का जो रोल है उसको कांग्रेस ने नेशनल स्ट्रगल में बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया। और ये बात तो सही कि खिलाफत में बहुत एक अच्छा सेक्शन देवबंदी उलमा का लगा हुआ था। लेकिन आप ये हैरत अंगेज बात है कि पूरी तारीख जो लिखी गई हिंदुस्तान में, उसमें बरेलवी उलमा के रोल पर कहीं तस्करा नहीं है। क्या बोला जाता है? अंग्रेजों के एजेंट है, बस एक लाइन में बात खत्म कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ थे। आप बात समझिए।
وہ کانگریس کے ہمیشہ خلاف رہے, آزادی تک خلاف رہے. یہ نہیں جو مسلمانوں کے خلاف تھے, انہوں نے بھی اتنی خدمات دی ہیں, انہوں نے بھی رائٹ کنٹرول میں گھومے ہیں, وہ بھی پرچے بنا رہے ہیں, وہ پولیس کے یہاں جا رہے ہیں, ہسپتال جا رہے ہیں, وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو 46 مسلمانوں پہ حملہ ہوا, وہ بیچارے گھوم رہے ہیں گھر گھر کہ تم کو یہاں لے چلیں, تم وہ بھی جیسے باقی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ کانگریس کے خلاف, اس لیے بولا جا رہا ہے کہ تم حملے کو گئے جلدی. کاؤ پروٹیکشن کا مسئلہ نہیں ہے. کاؤ پروٹیکشن ویسے تو 1890 سے وائلنٹلی چل رہا ہے. وائلنٹلی مطلب دیہاتوں پہ حملات, اور جو سب سے بڑا حملہ پہلے دیہاتوں پہ وہ اعظم گڑھ کے آس پاس سے شروع ہوا. یہ اربن فنامنا پنجاب میں تھا, پھر رورل ہوا اپنے علاقے میں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں رورل پاپولیشن مسلمانوں کی زیادہ ہوگی, وہ نقشہ اپنے دماغ میں پہلے بنا لیجیے کہ کہاں رورل پاپولیشن کتنی ہے مسلمانوں کی. مسلمان پرائمرلی اربن ہے, ٹھیک ہے. مسلمانوں کی ایک مطلب میرے خیال میں یو پی کا ایگزامپل لے لیں کہ یو پی میں 30% کے اوپر ہے اربن پاپولیشن میں مسلمان, جبکہ اوورآل 18% ہوگی, 19% ہوگی, بٹ اربن ان کا 30 کے اوپر ہے. بہار میں بھی جس علاقے سے میں آتا ہوں 7% رورل پاپولیشن, 25% اربن پاپولیشن. تو مسلمان اربن ہے پرائمرلی, لیکن کہیں کہیں رورل آبادی بھی ہے ہماری. تو کہاں ہے ہماری رورل آبادی؟ اولڈ پنجاب میں تھی جو پنجاب میں بٹ گیا, ویسٹرن یو پی میں ہے, اس کے علاوہ کیرلا کے کچھ علاقوں میں ہے, بنگال کے علاقوں میں ہے, آسام میں ہے. یہی ہے بس مسلمانوں کی رورل آبادی, اور کہیں مسلمان رورل نہیں ہے, مسلمان ہر جگہ اربن ہے. تو اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں مسلمان رورل پاپولیشن میں اچھی تعداد رکھتا ہے, وہاں تو یہ کاؤ پروٹیکشن اتنی آسانی سے نہیں کر پائیں گے. آزادی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, آزادی کے بعد تو خیر دنیا بدل گئی. آزادی کے پہلے جب صرف موت سے نہیں کام کرنا ہے, تب یہ اس علاقے میں جو حملہ نہیں کر پائیں گے, جیسے مظفر نگر جہاں 50% مسلمان رورل بھی ہے, اربن بھی ہے, تو وہ آمنے سامنے کی لڑائی ہو جائے گی نا, آپ کا موت میرا موت. اور پولیس تو نیوٹرل ہے, اس ٹائم انگریزوں والی پولیس نیوٹرل تھی ریلیٹیولی. ان کو اپنا پالیٹکس تھا بڑا ورلڈ لیول کا, اس حساب سے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہندوؤں کو مارنا ہے کہ مسلمانوں کو مارنا ہے. وہ لوکل پچڑوں سے نہیں ڈیسائیڈ کرتے تھے کسی کا سائڈ ہے نا, تو وہ تو ایک لیول اوپر چل رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو حملے رورل ہوئے آزادی کے پہلے وہ انہیں جگہوں پہ ہوں گے جہاں مسلمان 10%, 15%, علی گڑھ ضلع میں 17-18% یہ مسلمانوں کی آبادی. جہاں مسلمانوں کی آبادی رورل 40% کے بھی اوپر ہے, وہاں ان کی ہمت زیادہ حملہ کرنے کی نہیں ہوتی ہے, ہوئی بھی نہیں ہے آج تک, بہت کم ہوگا. مطلب اسٹیٹ سپورٹ کے بنا, اسٹیٹ سپورٹ اسی لیے پی ایس سی بنائی گئی. ویسٹرن یو پی میں کیوں پی ایس سی کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ مسلمان رورل آبادی رکھتا ہے, مسلمان رورل آبادی رکھتا ہے, اسی لیے پی ایس سی بنائی گئی. نہیں تو نہیں ضرورت تھی, وہ موب سے ہی کام نکلوا لیتے. کانگریس نے دیکھا جہاں موب سے کام نہیں ہو رہا ہے وہاں ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جائے مسلمانوں کو مارنے کے لیے, ٹھیک ہے. بہار میں جہاں سے میں آتا ہوں موب ہی کام کر لے, 6% رورل آبادی ہے. 10 گاؤں میں ایک گاؤں میں مارا, 9 گاؤں میں مار دیں گے, مارا انہوں نے 46 میں مارا ہے, جب من کرے گا مارے گا. لیکن یہاں نہیں مار سکتے. میرٹھ میں مطلب اتنی آسانی سے میں بتا رہا ہوں, اس کا الگ موبلائزیشن چاہیے گا, سول وار کی طرف لے جائیں گے, ہے نا. تو یہ چیز تھی. تو یہ یاد رکھیے گا, کاؤ پروٹیکشن بھلے شہروں سے شروع ہوا, اس کا پہلا جو خطرناک چہرہ ہے وہ ایسٹرن یو پی کے دیہاتوں میں نظر آیا, کیونکہ ایسٹرن یو پی میں مسلمانوں کی دیہی آبادی بہت کم ہے, شہر میں رہتے ہیں, دیہاتوں میں نہیں رہتے. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں بہار میں نظر آیا, اور بھوجپور کے علاقے میں, ساؤتھ بہار میں, اور اس طرح پھیلتا گیا. تو کاؤ پروٹیکشن پر جب مولاناؤں کی انٹری ہوتی ہے, میں وہاں سے بات شروع کروں گا. وہ آتی ہے خلافت سے. کاؤ پروٹیکشن میں خلافت موومنٹ سے ہی مولانا کی انٹری ہوتی ہے کہ بھائی تم خلافت میں ہماری مدد کرو, ہم تمہاری کاؤ پروٹیکشن میں مدد کریں گے. اور یہ کمپرومائز آپ کو فتووں کے ذریعے ہی دکھ جائے گا. بہت سارے فتوے ایسے آئیں گے. دیکھیے بدماشی اس میں کتنی ہوتی ہے کہ کیا بقرعید میں گائے کی قربانی کرنا فرض ہے؟ فرض کیجیے آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا بقرعید میں گائے کی قربانی کرنا فرض ہے, تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ نہیں, فرض تو نہیں ہے, فرض واجب کچھ نہیں, کوئی بھی جانور کر سکتے ہو تم. لیکن جب احمد رضا خان جو بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی تھے, ان کے پاس یہی سوال پوچھا گیا, تو وہ بول رہے ہیں غلط سوال کیوں پوچھتے ہو؟ سوال یہ پوچھو کہ کیا مشرکین کے پریشر میں ہم ترک گوکشی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل نہیں کر سکتے, جواب صاف ہے. تو گھماؤ نہ بات کو, بات حقیقت رکھو. جو سوال ہے مانا وہ فرض نہیں ہے, لیکن مشرکین کے پریشر میں آپ کو بولا جا رہا ہے کہ آپ خودکشی چھوڑ دیں, ہم کبھی نہ چھوڑیں گے. تو اس لیے ان کو انگریزوں کا ایجنٹ بلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں ان کی ہر ایک بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن کاؤ پروٹیکشن پہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ان کا اور ان کے شاگردوں کا, وہ کہیں بہتر ہے دیوبندیوں کے ایٹیٹیوڈ سے. دیوبندیوں نے کمپرومائز کروایا. سب کا نام نہیں لوں گا, لیکن جو لوگ تھے آپ کو ہی پتا, مولانا آزاد جیسے اور بھی کئی لوگ ہیں, خواجہ حسن نظامی بھی تھے, جو پیسے تو دیوبندی میں اس میں نہیں آتے, لیکن کئی لوگ ہیں جنہوں نے کاؤ پروٹیکشن کا بھرپور سپورٹ کیا ہے.
اور وہ سپورٹ آج ہمارے لیے زہر کی شکل میں ہے. انہوں نے تو پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا, ان کی نیتیں کیا رہی ہوں گی, لیکن جو غلطی ہے اس کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اگر آپ ان کو انگلی بھی دیں گے اس میں. اچھا ایک اور مزیدار چیز تھی, یہ احمد رضا خان کا ہی فتویٰ ہے. جب وہ پوچھا گیا اسی گائے پر, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انسان کوئی بھی کھانا کھائے ایک ہفتے میں بور ہو جاتا ہے, بہت ایک ہفتے سے زیادہ کھلا دیے تو نفرت کرنے لگتا ہے, یہ کیا ہے چیز. لیکن وہ بولے کہ نان گوشت انسان زندگی بھر کھا سکتا ہے اور کبھی بھوک نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا بیسک ورکنگ کلاس کا ڈائٹ ہے جس پہ حملہ ہوا ہے. یہ ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں 1890 میں, اب تو بہت دیر ہو چکی ہے نا, 30 سال ہو چکے ہیں. یہ آپ کے گھروں میں اسی وقت گھس گئے تھے, اور گھسایا کس نے؟ گاندھی جیسے لوگوں نے, اور ان کی مدد کی ہمارے کچھ مولانا نے. یہ چیز بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. اور اس لیے انڈین ہسٹری رائٹنگ میں بریلوی ہے ہی نہیں, اور وہ ان کو بس انگریزوں کے ایجنٹ کے طور پہ کبھی کبھی یاد کر لیا جاتا ہے. جبکہ ان کا جو رویہ رہا ہے بہت سخت رہا ہے اس معاملے میں, کہ ہم خلافت پر بھی آئے. ہم سب کو پتا ہے کہ اہل سنت کی نظر میں خلافت حضرت علی پر ختم ہوتی ہے. شیعہ علی کے لیے تو خلافت ہے ہی نہیں, امام علی کی روحانی امامت ہے. خلافت ہم دونوں کے لیے نہیں ہے, تو خلافت موومنٹ اس کا نام کیوں رکھا گیا بتائیے؟ یہ ہے نا, یہ اسلامی سوال پوچھا جائے گا نا, کیوں رکھا گیا اس کا خلافت؟ کیا ترک عثمانی ہمارے خلیفہ تھے؟ نہیں تھے. ہم تو نہ مانتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ تھے. وہ ایک حکمران تھے کسی جگہ پہ, اور ان پر کلونیل حملہ ہو رہا تھا, ہمیں اسی حساب سے ان کا سپورٹ کرنا تھا. مگر اس کو مذہبی معاملہ بنانا کہ یہ اسلام سے جڑا ہوا ہے, بالکل جھوٹ ہے. وہ تو ٹیپو سلطان کا مارا جانا اور عبدالملک سلطان کا مارا جانا برابر ہے کہ نہیں؟ کوئی خلیفہ نہیں ان میں سے مارا. تو یہ یہاں بھی ہمارے ساتھ دھوکہ دیا گیا, اس کو مذہبی معاملہ بنایا گیا. اور اس میں جو لوگ انوالو تھے ان کی نیت تو بھلے نہ شک کریں, لیکن غلطیوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس میں بھی آپ کو دیوبندی بریلوی شیعہ ٹرائنگل دکھے گا. کہ صرف دیوبندی کے کچھ عالم ہیں جو بول رہے ہیں خلافت موومنٹ ہے, باقی جو لوگ ہیں وہ تو شیعہ تو خیر خارج از بحث ہے, ہمیں کوئی مطلب نہیں. اور بریلویوں میں بھی یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ ترک عثمانی کی جنگ ہے, ہم انہیں ترک عثمانی بحیثیت ترک مدد کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان قوم ہے, اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے. یہ خلافت کا مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہ اتنی لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری تاریخ لکھی نہیں گئی. ہماری تاریخ لکھنے میں 50 سال اور لگیں گے ہمیں, اور یہ بھی تب جب ہمیں احساس ہو کہ ہمیں اپنی تاریخ لکھنی ہے. اگر ہمیں یہ احساس نہیں ہوا تو پھر کبھی نہ لکھی جائے گی, اور 5-6 سال بعد شاید وہی صحیح مانا جائے جو گاندھی کے چیلے میں لکھا ہے. تو پھر وہ ہماری ناکامی ہوگی, اور قیامت کے دن سوال آپ ہی لوگ سے پوچھا جائے گا جو پڑھ لکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ کتابوں کو پڑھنا, اخباروں کو پڑھنا, کانسیپٹس کو کلیئر کرنا. تو اور یہ ہے کہ ہسٹری رائٹنگ سے بھروسہ تو بہت پہلے اٹھ گیا نا, مطلب 4-5 سال پہلے ہی مجھے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ساری کتابیں نہ صرف یہ کہ یوزلیس ہی ذہن ہے, ہمیں بچپن میں ہی ہمارے دماغ کو ایسا مولڈ کر دیتی ہے کہ میں جامعہ میں بھی, جامعہ کی تو بات کر چکا ہوں نا, جامعہ میں لا الہ الا اللہ پہ اتنی لڑائی ہوئی, آپ لوگوں کو پتا ہوگا. ہاتھا پائی ہو گئی تو روڈ پہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے. کیوں بھائی؟ نہیں, کچھ ہندوؤں کو پڑھا لگے گا, پھر انہیں پوجا بھی کرنے دو. اچھا مسلم یونیورسٹی ہے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اچھا دوسری چیز, کون سا ہندو دن میں 5 بار پوجا کرتا ہے؟ جو چیز ہمارے ڈیلی شیڈیول کا حصہ ہے, ہم کو خلل ڈالتا ہے ہمارے کام میں. اگر ہمیں بہت دور جانا پڑے نماز پڑھنے, تو جہاں کھڑے ہم وہی نماز پڑھیں گے. اچھا بھائی یہ تو ہمارے ڈسپلن کا حصہ ہے نا, کس ہندو کو دن میں 5 بار پوجا کرنی ہوتی ہے؟ آپ یہ بتائیے, ہمارے لیے عوام کا معاملہ ہے, ان کے لیے ہوگا پنڈت کا معاملہ جو الگ پنڈت بیٹھ کے کر رہا ہوگا. ہمارے لیے عوام کا معاملہ ہے, تو اس کو بولڈلی رکھنا ہے کہ نماز اور پوجا برابر نہیں ہے. یہ ہمارے ڈیلی شیڈیول کا معاملہ ہے. ہم جہاں کھڑے ہیں وہی میں نماز پڑھیں گے. بھائی ہم مسجد 5 کلومیٹر دور ہے تو ہم بار بار بھاگ کے جائیں گے. جہاں ہم کھڑے ہیں وہی مسجد, جہاں ہم نے سب باندھ لی وہی مسجد. یہ پرانا طریقہ رہا, تو اس پر جامعہ میں لڑائی ہے. جامعہ میں لڑائی ہوئی, تو لڑائی کے وقت مجھے بھی کال آیا کہ آپ لوگ بھی آئیے. ہم لوگ تھے کہ آس پاس میں دور میں, ہم لوگ 10-15 لوگ پہنچے, تب تک لڑائی وڑائی ختم ہو چکی تھی, نماز بھی ہو چکی تھی, اور اس کے بعد سب نے ذکر کے تقریریں دی. تو ایک ایسا والا آ کے بولتا ہے آپ لوگ تفرقہ پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تفرقہ ہم لوگ پھیلا رہے ہیں. اچھا انہوں نے JCC جو بنائی ہے نا, JCC کے بارے میں JCC کے دروازے سے 2 بار لوٹ کے آیا, بولا کہ ہم لوگ بہت انکلوسیو ہیں, ہمارے گروپ میں سب ہیں سوائے اللہ اکبر والے.
इनका इंक्लूसिव नेचर समझिए कि सिवाय अल्लाह अकबर के, अल्लाह अकबर वाला जो ग्रुप है, जो कम से कम 400-500 बच्चे होंगे, उनको छोड़ के सब है इनके ग्रुप में। मैंने कहा ये क्या इंक्लूसिव है? वो होते तब ना इंक्लूसिव होता। ये तुम एक तरह हम ख्याल लोग जो अल्लाह अकबर से नफरत करते हैं, बोल रहा हूँ इंक्लूसिव तो तब होते हैं जब उनको भी आपने जगह दी होती। अच्छा, जब वो पहले दिन इतवार को जब मेरा माइक तोड़ा गया था, वो बहस में अमानतुल्लाह से मैं बोल रहा था पटना है, माइक टूट गया, तब यही बेचारे नारे तकबीर वाले लोग थे जो माइक लेके भागते हुए आए थे। जामिया का तो जीरो कंट्रीब्यूशन रहा है, एक्सेप्ट दी स्टूडेंट्स जिन्होंने सड़कों पे काम किया है। अभी कुछ जामिया के लोग निकले इधर उधर पर्चा बांट रहे हैं, बट बहैसियत यूनिवर्सिटी उनका कंट्रीब्यूशन दिल्ली की सड़कों पर न के बराबर रहा है। कि पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं, और जेएनयू का भी यही हाल है। जेएनयू फ्री हाइक में पड़ा हुआ है अपने उस मसले में। उनको 2 महीने से बोला जा रहा है कि भाई इसको अब खत्म करो और रोड पे निकलो, क्योंकि मामला अभी रोड पे बहुत गर्म है। ये लोग निकलने को तैयार नहीं है, ये लोग अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं। वही जामिया का हाल है। अभी तो जामिया का मुजाहरा 20 दिनों से चल रहा है, 1 महीना हो गया, 1 महीने से चल रहा है जामिया का मुजाहरा। और वो करते क्या है, अपने रोड पर खड़े होकर के और वो पैम्फलेट लेके और पोस्टर लेके खड़े 1 महीने से, तो 1 महीने से कर रहे हैं। इसमें आपको अंदाजा है कितनी एनर्जी जाया कर चुके हैं वो लोग। अब किसको दिखा रहे हैं? वही लोग जो रोज वहां से गुजरते हैं। अरे 1 महीने से लगातार देख रहे हैं तुमको, कोई फायदा? इसका मार्जिनल यूटिलिटी नाम की चीज होती है। 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, क्या हासिल हो रहा है इससे? कुछ हासिल नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटी की तादाद 17,000 है। अगर 5,000 लड़की भी दिल्ली की शहरों में फैल जाए ना, तो दिल्ली बंद हो जाए। क्योंकि हर एक लड़का जो स्कॉलर है और बोल रहा है मुझे वोट और पैसा नहीं चाहिए, उसके पीछे 50 लोग फौरन खड़े हो जाएंगे। अभी ये हाल है, ये हमने महसूस किया। हाल यही है कि बस आप सड़क पे खड़े हो जाए। मैं दिल्ली किसी भी गली में जा रहा हूँ, एक दुकानदार से बात करना शुरू कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं जेएनयू से हूँ, मुसलमान बच्चा हूँ, तो पहले 1 बैठेगा, फिर 2 बैठेगा, 15 मिनट में 30 लोग खड़े हो जाएंगे सिर्फ बात सुनने को आपकी। तो जब आप स्कॉलर हैं तो आपकी जिम्मेदारी सड़कों पर है, यहाँ नहीं। आपने पढ़ लिया तो आपको आवाम को पढ़ाना है। तो जामिया का जो तर्ज अमल रहा है जामिया के बच्चों का, वो बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास प्लान सेंसिटाइजेशन तक का नहीं है, बाकी तो छोड़िए। तो यूनिवर्सिटी के अंदर मुजाहिरा करना कोई बहुत हिकमत की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी के बाहर मुजाहिरा करना हिकमत की बात है ना। तो जामिया वालों से जो बहस होती रहेगी, उनको मैं कोशिश करता रहता हूँ कि भाई बात सुने। कुछ लोग निकले भी। हाँ, तो कुछ आवाज आ रही है? दोनों दे दें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुजाहिरा का तरीका ऐसा हो कि जिसमें हम लोग सब अपनी अपनी एनर्जीज को और अपनी अपनी सलाहियतों का पूरा इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, तो अब जैसे हमारी सलाहियत क्या है कि हम लोग स्कॉलर्स हैं, ठीक है, हम लोग जवान हैं, हमारे पास एनर्जी है, हम लोग दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, 2-4 लाठी खा सकते हैं, टीयर गैस 2-4 झेल सकते हैं। ये तो हुआ। खैर, आप लोगों ने तो यहाँ बहुत कुछ किया, सिविल वॉर ही हो गया। उसके अलावा हमारा क्या है, हम पर्चे लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, हम ये सारे काम कर सकते हैं। हम डोर टू डोर घूम करके आर्ग्यू कर सकते हैं। आम आदमी नहीं कर सकता, आम आदमी को खबर भी नहीं क्या बोलना है, हम आर्ग्यू कर सकते हैं। तो हमारा काम है सड़कों पे उतर के आर्ग्यू करना और सेंसिटाइज करना अव्वल। और दूसरा हमारा काम है कि प्लान ऑफ एक्शन बनाना। और प्लान ऑफ एक्शन कोई एब्सोल्यूट तो नहीं है एक इंडिया के लिए, हर मोहल्ले के लिए और हर इलाके के लिए अलग प्लान ऑफ एक्शन बनेगा। जैसे शाहीन बाग में बगल से हाईवे जाती थी, तो ये मुमकिन था कि भीड़ बैठी हुई है, उनको बस कन्विंस कर दो कि यहीं बैठे रहो। हमारा प्लान आगे ये है, दिल्ली में पिछले 1 महीने की मेहनत से हम लोग 100, 200, 300 स्कॉलर्स, बच्चों, इंजीनियर्स वगैरह की टीम तो तैयार हो गई है, जो इस रास्ते पे काम करने को तैयार है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जिसकी बात मैं 15-20 मिनट से कर रहा हूँ। तो अब हमारी जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप हमारे साथ जुड़ें और कम से कम, देखिए आइडियाज़ तो बहुत, इख्तलाफात बहुत हो सकते हैं, बट कंसेंसस हो कि हम निज़ाम की तनकीद के लिए उतरे, इस चीज़ पे कंसेंसस हो। कांग्रेस भाजपा की लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये मुसलमानों की और दिगर अप्रेस्ड माइनॉरिटीज़ और भी हैं, उनकी लड़ाई है स्टेट और निज़ाम के खिलाफ। तो अगर हम एक इंटेलेक्चुअल सेल बना रहे हैं, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और अपने अपने हिसाब से शिरकत में जो कर सकता हो। कोई पोस्टर बना सकता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई कुछ है, सबकी अपनी अपनी सलाहियत है। तो एक तो वो, और दूसरी चीज़ ये है कि इसको लेके सड़कों पे जाने का एहतमाम तो किया जाएगा। वो तो मोहल्लों में भी लड़के तैयार होंगे,
ہم لوگ خود بھی پہنچیں گے. دلی کے محلے ہوئے, علی گڑھ کے محلے ہوئے, ویسٹرن یو پی کے شہروں کے محلے ہوئے. جیسے علی گڑھ سے تو ویسٹرن یو پی کو کور کیا جا سکتا ہے, دلی سے دلی کے آس پاس کے علاقوں, مظفر نگر, مطلب دلی اور علی گڑھ کے بیچ کے سارے علاقے دلی اور علی گڑھ کور کر سکتا ہے. اتنے لوگ ہیں ہمارے پاس, اتنے جوان ہیں ہمارے پاس کہ دلی سے علی گڑھ تک کا راستہ ہم ہی لوگ کور کر سکتے ہیں پورا. تو ایک چیز تو یہ. دوسری چیز ہے کہ ہر محلے کے حساب سے ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہے کہ افیکٹو موڈ آف پروٹیسٹ کیا ہوگا جس سے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر دباؤ پڑے. تو فرض کیجیے جیسے دلی میں وہ ہائی وے ہم نے بلاک کیا, دلی سے یو پی کے 4 میجر راستے ہیں, ایک بلاک کر دیا ہے تو آلریڈی باقی 3 پہ لوڈ کافی بڑھا ہوا ہے, ایک اور بلاک کر دیں گے تو حالت ان کی خراب ہو جائے گی, اور ڈی این ڈی کسی دن بلاک ہو گیا تو مزہ ہی آ جائے گا. اب ڈی این ڈی بالکل نو مینس لینڈ میں ہے, دونوں سائڈ کوئی نہیں ہے, تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کسی صبح 500 لوگ پہنچے, بیٹھ گئے, پولیس کا انتظار کریں گے. پیک ٹائم پہ پہنچنا ہے 8-9 بجے کہ پولیس بھی نہ آ پائے, تو شام تک تو کوئی نہ آ پائے گا. آئیں گے بھی تو ہم لوگ ڈسپیچ کر جائیں گے, 2 دن دلی بند رہے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں اس طرح دماغ لگانا ہوگا کہ کہاں اسٹریٹجی ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے, اور ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ ہم ہندوستان کو خود بند کر سکتے ہیں. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. بہت بہت شکریہ.